بادشاہ کا خواب۔ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ راجا نے اس خواب کا ذکر اپنے سرداروں اور صلاح کاروں سے کیا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں 7 موٹی تازی گائیں، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور دوسری خشک۔ اے سرداروں، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو، تعبیر دینا جانتے ہو۔ His high-ranking officials were as puzzled as the king himself. بادشاہ کے خواب کا اس ساقی کو پتہ چلا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں تھا۔ اسے فوراً ہی یوسف علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ قید میں ساقی کے خواب کی تعبیر انہوں نے ہی بتائی تھی۔ ساقی قید خانے چلا جاتا ہے۔ He narrated the dream to Yusuf alayhi salam and requested its meaning so he may tell the people of the court. یوسف علیہ السلام ساقی کو بادشاہ کے خواب کی تعبیر اس علم کے ذخیرے کی مدد سے بتاتے ہیں جس سے اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ اس نے کہا، تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، پھر جو تم کاٹو تو اسے اس کے کھوشے میں چھوڑ دو، مگر تھوڑا جتنا جو تم اس میں سے کھا لو۔ پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سخت سال، کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے بچا رکھا، سوائے اس کے جو تم تھوڑا بچاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ یوسف علیہ السلام rise to power. The king was impressed with the interpretation and said, "Bring him to me." بادشاہ کا پیغام پہنچانے والا نوکر یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرانے کے لیے قید خانے جاتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام سے ایسے جواب کی اس نے بالکل بھی امید نہیں کی تھی، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ پس جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا، اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ آزادی سے زیادہ 2 ایسی چیزیں تھیں جو عظیم یوسف علیہ السلام کے لیے بہت ضروری تھیں۔ پہلی، ان کی بے گناہی ثابت ہونا، اور دوسری، ان مکار عورتوں خاص کر زلیخا سے حفاظت ملنا۔ یوسف علیہ السلام respectfully demanded that the king investigate the affair of the women who cut their hands. بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا، تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلایا؟ وہ بولی، اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں معلوم کی۔ عزیز مصر کی عورت بولی، اب حقیقت ظاہر ہو گئی ہے، میں نے ہی اسے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلایا، اور وہ بے شک سچوں میں سے ہے۔ بے شک زلیخا کا سب کے سامنے شرمناک گناہ قبول کرنا اس کے جرم کا کفارہ تھا۔ گزرے سالوں میں زلیخا کی اس غلطی نے اسے چین سے جینے نہ دیا۔ وہ ہمیشہ سوچتی کہ کیسے ایک شریف انسان کو اس نے ستایا تھا۔ یوسف علیہ السلام request to the king to clear the matter of the women was so that his former master Al-Aziz will know that Yusuf alayhi salam was not a betrayer and that his Lord does not guide the scheming of betrayers. اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بے شک نفس برائی سکھانے والا ہے، مگر جس پر میرے رب نے رحم کیا، بے شک میرا رب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ الفاظ یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تمام نسل انسان کو ایک سچائی پیش کی، نفس ہمیشہ ہمیں برے کام کی طرف لے جائے گی، صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور حفاظت ہمیں اس سے بچا سکتی ہے۔ اپنی بے گناہی ثابت ہو جانے کے بعد یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے آئے۔ Directed and guided by Allah, Yusuf alayhi salam made a request and asked to be appointed as guardian of the storehouses of the land. Yusuf alayhi salam proclaimed his Lord's message and established just law based on Allah's commands. یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے ملنا۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، بس وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچانے۔ وقت بیتتا رہا، پھر سوکھا پڑا اور بنجر سالوں کی شروعات ہوئی۔
آس پاس کی جگہوں پر بھی سوکھے نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ جمع کیے گئے اناج ضرورت سے زیادہ تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جمع کیے ہوئے اناجوں کو بادشاہ سے کم دام میں آس پاس کے علاقوں کو بیچنے کی التجا کی۔ The nearby land of Palestine was also hit by famine, and so Yaqub's alayhi salam family was afflicted with hunger. Accordingly, an aged Yaqub alayhi salam dispatched his son to Egypt to buy food. جب بھائی مصر پہنچے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ یوسف علیہ السلام انہیں فوراً پہچان گئے، مگر وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے۔ وہ کیسے پہچان سکتے تھے؟ ان کے لیے لمبے وقت سے ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام اپنے پیارے امبا، امی اور چھوٹے بھائی کی خبر لینے کے لیے بے قرار تھے۔ بھائیوں نے کہا کہ انہیں خبر ملی تھی کہ مصر میں اناج بیچا جا رہا ہے۔ They said they came from Canaan and their father is a prophet of Allah. His name is Yaqub. یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائی بہن کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ 11 بھائی ہیں اور نیک پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں یہاں صرف 10 گن سکتا ہوں۔ بھائیوں نے کہا کہ ہمارا چھوٹا بھائی گھر پر ہے، وہ ہمارے والد کا خیال رکھ رہا ہے، اس کا نام بنیامین ہے اور وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا اتنی شدید محبت صرف چھوٹے والے سے کیوں؟ کیا آپ ایک باپ سے نہیں؟ انہوں نے کہا باپ ایک ہیں مگر مائیں الگ ہیں۔ بنیامین کا ایک سگا بھائی بھی تھا جس کا نام تھا یوسف، جسے بھیڑیوں نے کھا لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد بابا نے یوسف کی جگہ بنیامین کی محبت کو اپنے دل میں دے دی۔ ان کی بینائی یوسف کے غم میں مسلسل رونے سے چلی گئی۔ اپنے بابا اور گھر کے لیے فکر مندی کو چھپاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کہانی سن کر شک ظاہر کیا۔ Before they left on their return trip home, Yusuf alayhi salam made clear to them his terms for dealing with them in the future. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ ان کی کہانی سے مطمئن نہیں تھے۔ اناج لینے کے لیے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لانے کو کہا، ورنہ انہیں کوئی اناج نہیں ملے گا، نہ آگے سے انہیں یوسف علیہ السلام سے ملنے دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام ordered his servants to secretly place his brother's goods that they had traded in for the grain back into their saddle bags, so that they may see them upon their arrival and perhaps come back to Egypt to return the goods. یعقوب علیہ السلام کے پاس بھائیوں کی واپسی۔ جب سارے بھائی اپنے بابا کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اناج اور نہیں دیے جائیں گے اگر وہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر نہ گئے۔ پچھلے واقعے کو یاد کر کے یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ان کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی اس مانگ سے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ ان کے پہلے دیے دھوکے نے یعقوب علیہ السلام کو آج تک صدمے میں ڈال رکھا تھا، مگر ساری چیزوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے وہ اپنے بیٹوں کی مانگ پر راضی ہو گئے۔ To the brothers' amazement, they found that the goods they paid for the grain had been secretly returned to them. یعقوب علیہ السلام کے من میں ان کے بیٹوں کے ساتھ جو مصر میں ہوا کئی سوال پیدا کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں اسے ہرگز نہ بھیجوں گا تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو کہ تم اسے میرے پاس ضرور لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے اسے یعقوب علیہ السلام کو پختہ عہد دیا، اس نے کہا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ضامن ہے۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام بنیامین اور یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، باقی بیٹوں کے لیے بھی ان کے دل میں خاص جگہ تھی۔ کوئی بڑا خطرہ ان کو نہ چھوئے، اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے انہیں جدا جدا دروازوں سے داخل ہونے کو کہا اور کہا اے میرے بیٹوں،
تم سب داخل نہ ہونا ایک ہی دروازے سے، بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں بچا نہیں سکتا اللہ کی کسی بات سے، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا، بس چاہیے اس پر بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔